سی جی ایس جو ہے وہ بنیادی طور پہ عموماً سینئر آفیسر ہوتا ہے جو جس کو لگایا جاتا ہے. اب وہاں سے یہ پروموٹ ہو کے آ رہی ہے. انڈیا جو ہے وہ انڈائریکٹلی افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. اگر پاکستان کے اوپر ہر چیز کا الزام آ رہا ہے تو نریندر مودی جیسے دہشت گرد حکومت چھوڑ دینی چاہیے, لنگی باندھے اور جا کے ہمالیہ کے جنگلوں میں پناہ لے. ایک بہت بڑی تقرری ہوئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہیں, ان کو جو ہے وہ 4 اسٹار جنرل بنا دیا گیا ہے. یہ تبدیلی کتنی اہم ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پھر جو ہے وہ خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں یہ خطرہ لاحق ہوگا کہ کوئی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے جا رہا ہے تو ہم اس کا خاتمہ کریں گے. اس کے علاوہ بھارت میں جو کاکروچ پارٹی کا احتجاج ہے وہ اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور وہی جو ایک بیانیہ گودی میڈیا یا مودی سرکار بناتی ہے کہ پاکستان, لیکن اس کی جو خبریں ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچانی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان نے حوثی باغیوں کو باقاعدہ متنبع کر دیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر سید غضنفر علی. سر بہت شکریہ. سر خبریں چاروں ہی اہم ہیں تو مختصر بات کر لیتے ہیں پہلے اس تقرری پر, کیونکہ آج کا پاکستان کا تو ہارٹ ایشوز یہی ہے. جہاں بالکل یہ پہلی تقرری ہے اور اس لیے کہ 27th امینڈمنٹ جب پاس ہوئی تھی تو اس کے آرٹیکلز کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ جو فل جنرل ہوتے تھے شاہر شمشاد تھے آخری اس پوسٹ کے اوپر, وہ ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے حساب سے ایک نئی پوسٹ جو کریٹ کی گئی تھی جو ہے نیشنل کمانڈ اپنا اسٹریٹجک کمانڈ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ, کیونکہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی تو پہلے موجود تھی. اب اس کے اوپر جنرل عامر رضا جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی تقرری کی گئی ہے, وہ آرمڈ کور کے آفسر ہیں, انہوں نے ہیں ایکسپیرینسڈ آفسر ہیں اور 22 OTS کے ہیں. 22 OTS وہ کورسز ہیں جو منگلا سے پاس ہوتے ہیں, جس طرح فیلڈ مارشل جس طرح سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 17 OTS کے ہیں, یہ میرے خیال 22 OTS کے ہیں اور لاہور کور کمانڈر رہے ہیں اب, اور HIT میں بھی غالباً یہ رہے ہیں اور اچھے ایکسپیرینسڈ آفسر ہیں. اور ابھی CGS چیئرمین اپنا CGS وہ اپوائنٹمنٹ ہے فوج کی, جو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آرمی چیف تو ہوتے ہیں جو تمام پوری فوج کے لیے ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, لیکن CGS ایک پیوٹل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فوج کے اندر. اور CGS ہوتا ہے جتنی آپریشنل اپنا فوج کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ایون ایڈمنسٹریٹو آپریشنل ود ان پاکستان, نیوکلیر اپنا یہ آپ کی جو UN فورسز اور اس طرح جتنے چیزیں ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اور ایک پیوٹل پوزیشن, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے, کیونکہ اور بھی اسٹاف آفسر پرنسپل اسٹاف آفسر ہوتے ہیں GHQ میں اپنا آرمی چیف کے ساتھ, جیسے اپنا DGMI ہیں, DGMO ہیں, اس کے ساتھ آپ کا AG ہوتا ہے, QMG ہوتا ہے. تو ان تمام کے آپ یہ سمجھیں کہ تمام کے فنکشنز کو CGS جو ہے وہ بنیادی طور پہ عموماً سینئر آفیسر ہوتا ہے جو جس کو لگایا جاتا ہے. اب وہاں سے یہ پروموٹ ہو کے آ رہے ہیں اور یہ جو کمانڈ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا آنے والے دنوں میں, کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ان کے پروموٹ ہونے سے غالباً میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو 7 آفسرز ہیں جو ان سے سینئر تھے, جس میں DGISI بھی تھے, ان کی غالباً سروس پوری ہونے کی وجہ سے ان کو پہلے ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا گیا. اس کے بعد اپنا ایک انعام حیدر صاحب تھے جو NDMA میں NDMA میں, وہ بھی ریٹائر ہونے والے تھے ویسے. اس کے بعد سلمان غنی اپنا فیاض حسین شاہ ہیں کور کمانڈر لاہور ہیں, وہ بھی ریٹائر ہونے والے. نعمان ذکری ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ آفسر تھے, وہ راکٹ وہ کمانڈر 1 کور میں تھے, کمانڈر سدرن کو وہ. اس کے بعد ایک ایئر ڈیفنس کمانڈ میں تھے ظفر اقبال, اور ایک عظمت گلیت صاحب ہیں جو 8FF کے تھے اور 2 کور کے اندر ہیں, اور ایک شاہد امتیاز صاحب ہیں جو ابھی MS ہیں, اور اس سے پہلے غالباً وہ کمانڈر 10 کور بھی رہے. اور اب ان کو سپرسیڈ کر کے بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ میری نظر میں, مجھے نہیں پتا ہوتا ہے نہیں, سینئر عموماً آرمی کی ٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر جونیئر اس لیول پہ لیفٹیننٹ جنرل لیول پہ میجر لیول پہ جونیئر آفسر پروموٹ ہو جاتا ہے, جو اس سے سینئر ہوتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں اگر ریٹائر رہی بھی ہو رہے ہوتے. ابھی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تقرریاں ہوں گی, صاحب ظاہر اگر ان سے سینئر ریٹائر ہوتے ہیں. سر یہ ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے کس انداز سے جہاں تو یہ اب یہ چونکہ میں نے وہی آپ سے کہا نا کہ یہ ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ, اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہوگی.
اب ٹرائی سروسز تینوں سروسز کی اپنی اپنی اپنا اسٹریٹجک کمانڈ جیسے آرمی کی ہے ASFC ہے آرم فورسز آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے, اس کے بعد ایئر فورس کی ہے ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ ہے, اس طرح نیوی کی ہے نیول اسٹریٹجک فورس ایلیمنٹس ہے. تو یہ جو ایک کمانڈ ہے اور اس کے اندر پھر آپ کو راکٹ فورس ہے پاکستان میں نئی کریٹ کی جس کے اندر آپ کے جتنے یہ الفتح کی یونٹس ہیں باقی راکٹ جتنے جس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نواز وہ سارے جو ہے وہ نواز ان کا آپ نے نام لیا. تو وہ سارے جو ہے وہ اب وہ تمام جتنی بھی ہیں ان کی کوآرڈینیشن آپ سمجھیں, ان کی فنکشننگ, ان کی آپریشنل ڈپلائمنٹ, ان کی ڈپلائمنٹ پوسچر, ان کی سیفٹی, اور پھر پاکستان میں ایک بہت نیوکلیئر جتنی نیوکلیئر ایشوز ہے یا جتنی نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی یا نیوکلیئر کمانڈ جتنی بھی ان کی فنکشننگ ہے, ان کی ڈپلائمنٹ ہے, ان کی آپریشنل پوسچر ہے, ان کے سیفٹی ایلیمنٹس ہے, یہ تمام کی ان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے, اور جتنی ٹرائی سروس بھی آپ کی میں نے آپ کو مینشن کیا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے اندر آ جائیں گے. وہ ان کو اوور سی کریں گے, ان کو اوور لک کریں گے, ان کو ڈائریکٹ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں جو میزائلز ہیں اور جو نیوکلیئر اپنا کیپیبلٹی ہے, جو آپ کی اپنا بیلسٹکس میزائل ہو گئے افغان میں, وہ تمام جیسے آپ نے ایران اور امریکہ کے دے ان کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی. سر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بیان آیا, خطاب آیا, اور بلوچستان بتا دوں ایک پاکستان میں اسٹریٹجک پلان ڈویژن SPD جو نیوکلیئر کے حساب سے ایک بڑا اہم اتھارٹی جس کو جنرل قدوائی بڑے عرصے تک اس کے کمانڈر رہے, تو وہ SPD اور ٹرائی سروسز جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ سارے آپ سامنے آپریشنلی ایڈمنسٹریٹولی لاجسٹیکلی اسٹریٹجیکلی ٹیکنیکلی یہ تمام کے تمام جو ہے جنرل احمد رضا کی جو کمانڈ ہوگی اس کے فنکشننگ میں ٹھیک ہے. بلوچستان کے تناظر میں پھر کل ورکشاپ ہوئی ہے اپنا بلوچستان نیشنل بلوچستان اب بلوچستان کے تناظر میں ہوئی ہے, تھی بلوچستان ورکشاپ, اس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو وہاں پہ جیسے میں پہلے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ غزب الحق آپریشن جو افغانستان کے خلاف یا بلوچستان میں زیارت جب جو قتل عام ہوا شوبان وہ شروع ہو گیا تھا, اور بلوچستان میں آپریشن جاری ہے, افغانستان کے اندر جاری ہے, اور افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے دہشت گردوں کا اور قوم لوٹ کے لوگ جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے دہشت گرد ہیں اور جتنے اپنا اسمگلرز ہیں, فتح خور ہیں, اپنا ہیروئن چرس کے اسمگلر ہیں, ان سب کی حکومت ہے, وہ ان لیڈروں کی حکومت ہے جو خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا DNA جو ہے وہ کافروں سے ملتا ہے. تو کافروں کی حکومت ہوئی, منافقین کی حکومت ہوئی, اسلام کی روح سے تو وہ نکل جائے. تو وہ جو ہے اس کے اوپر جو پاکستان آرمی نے جو اپنا ریزالو دیا ہے کہ ہم اس وقت تک اس دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے جب تک ہر دہشت گرد. تو کل بھی جو اس پر کا اپنا اسپیچ تھی یا جو اپنا ایکسپریشن تھا وہ اسی چیز کے لیے. سر اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ جہاں سے ہمیں یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ وہاں سے کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی تو ان کو بھی تو وہ تو افغانستان میں آپریشن ہو رہا ہے نا, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ انڈائریکٹلی افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, اور ہم بارہا اس کے ثبوت جو ہے وہ سننے والے اور دیکھنے والوں کو پیش کر سکے ہیں, ڈاکومنٹڈ ثبوت پیش کر چکے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس کی طرف حوالہ دے چکے ہیں. اسرائیل اور انڈیا اور افغانستان کا جو نیکسس ہے جو پاکستان کے اندر تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, جس کو چین نے اکنالج کیا, امریکہ نے اکنالج کیا, یونائٹڈ نیشنز نے اکنالج کیا, تو یہ وہی ہے کہ افغانستان کے خلاف بھی, کیونکہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے اڈے آپ کو پتہ بارہا نورستان ہو گیا, ننگرہار ہو گیا, اپنا پکتیا ہو گیا, جتنے علاقے ہیں یہاں سارے اپنا جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جیسے UN نے کہا کہ وہاں داعش بھی ہے, ETIM بھی ہے, UMI بھی ہے, اپنا یہ جو ہے باقی تنظیمیں بھی ہیں, تو ان سب کے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر موجود ہیں, ان سب کے سیف ہاؤسز موجود ہیں, ٹریننگ تو پاکستان نے کیا ہے ان کو ہٹ کرے گا. بریگیڈیئر صاحب ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ بلکہ اسٹیٹمنٹ ہے, خیر پاکستان نے تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی
لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان پہلی دفعہ جو یمنی حوثی باغی ہیں ان کو متنبع بھی کیا گیا ہے. تو یہ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس اور ایران سعودی عرب نے آپریشن کیا تھا, لیکن پاکستان کی اسٹیٹمنٹ یا پاکستان کا پاکستان کو اس وقت بھی کہا گیا تھا, سعودی عرب کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی جب نویسی کی حکومت تھی, جنرل اشفاق مرحوم CGS ہوتے تھے اشفاق ندیم صاحب, تو اس وقت بھی سعودیوں نے چاہا تھا کہ پاکستان جب سعودیوں کی لڑائی ہوئی ہے حوثیوں کے خلاف کہ پاکستان اس لڑائی میں پہلے تو پاکستان نے اس وقت ہی کہا تھا کہ جی ہم آپس کی ہمارے خود اپنی بڑی کمپلشن ہیں, دہشت گردی ہمارے ہم آپ کے ساتھ اس لڑائی میں شامل نہیں. اب چونکہ کمپلیکس نیچر چینج ہو گئی ہے, نیچر چینج ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ جو ہے اور باقی حماس جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہے. اب حوثیز جو ہیں انہوں نے بنیادی طور پہ تو ماضی میں تو انہوں نے اپنا اورینٹیشن جو ہے یا اپنا تمام کا تمام آپریشن کا باعث جو اسرائیل کے خلاف رکھا ہے, اور اسرائیل کے باب المندب سے جو جہاز گزرتے تھے ان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے جو بھی جہاز گزریں گے ان کو ٹارگٹ کریں گے. ابھی انہوں نے سعودی عرب کے اوپر بھی 1-2 جہازوں پہ غالبا جو حملہ کیا, اس کے تناظر میں پاکستان نے حوثیوں کو وارن کیا کہ جی آپ اگر, کیونکہ پاکستان کیا ایک آپ کو پتہ ہے اسکواڈرن ڈپلوائے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ڈیفنس کے حساب سے ایک بڑے میوچل کوآپریشن کے طور پہ چل رہے, تو اس لیے پاکستان نے سعودیز کو وارن کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے سعودی عرب کی طرف سے, لیکن وہ لگتا ہے کہ حوثیز جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے یہ اس انداز سے ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے. ریڈ لائن تو نہیں ہے کوئی, مطلب ایران کی تو مسئلہ سعودیوں کا اور حوثیوں کا ہے, تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہوگا تو پھر صاف دے رہے اگر پاکستان جو میزائل تو جو ہوں گے وہ تو سعودی عرب کے ہی ہوں گے. اب اس کو ڈائریکٹ کرنے میں, ان کو آپریٹ کرنے میں یا ان کو تھرو ایئر لانچ کرنے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ پاکستان نے ویٹ اینڈ سی کر لیتے ہیں. سر آپ کا فیوریٹ سب؟ ہاں, کاکروچ پارٹی جو ہے نا وہ ابھی دیکھیے وہاں پہ جو وہاں پہنچا ہوا ہے, جس طرح لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ابھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی شوبز کے لوگ بھی درمیان میں آ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ٹوٹی وہ کیا ہے, وہ مطلب ہے ان کی کمند وہی آگے ٹوٹی ہے کہ کاکروچ پارٹی جو وہاں پہ ان کی پولیس ان کا الزام بھی جو ہے پاکستان کے اوپر آ گیا. یہ بھائی اگر پاکستان کے اوپر ہر چیز کا الزام آ رہا ہے تو نریندر مودی جیسے دہشت گرد حکومت چھوڑ دینی چاہیے, لنگی باندھے اور جا کے ہمالیہ کے جنگلوں میں پناہ لے, کیونکہ وہ تو قابل نہیں رہا ہے نا کہ وہ بھارت پہ رول کر سکے. ریجن تو اس کو گالی دے ہی رہا ہے, لوگ اس کو اس کے اپنے ملک کے اندر کہہ رہے ہیں یہ تو ہٹلر اور میسولینی سے بھی بدترین ہے, کہتے ہیں جھوٹا ہے, یہ چپل چور ہے, یہ لنگی چور ہے. یہ مطلب اس قسم کی جو جس ملک کو, ویسے تو وہ خود ہی ابھی اس کی 56 انچ کی چھاتی پتہ نہیں کدھر گئی ہے, وہ 20 انچ کی ہوئی ہے کہ 15 انچ کی ہوئی ہے وہ شبیش. لیکن بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا, میں آپ کو آخری بات کہوں گا کہ وہ بہت بے شرم اور بے غیرت. اب ان کی یوتھ بات کر رہی ہے, اب وہ آپ دیکھیے وہ یہ ہے, وہ جہاں یہ کہی جاتا ہے پٹھانوں میں کہتا ہے میں پٹھان ہوں, میراسیوں میں جاتا ہے کہتا ہے میں میراسی ہوں, جب وہ اپنا وہ جاتا ہے وہاں ماؤ اسٹیڈیم میں جاتا ہے کہتا ہے میں بنگالیوں میں کہتا ہے وہ اس لیے تمام چیز یہ کہتا ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ جس طرح ہٹلر کے باپ کا پتہ نہیں تھا کون تھا اور اس نے جرمنی کو تباہ کیا, اس کے بھی باپ کا پتہ نہیں کون ہے, کیونکہ ہر جگہ جا کے اپنی یہ شہریت بھی اور نیشنلٹی بھی چینج کر لیتا ہے. ان کی اسٹوڈنٹ کا بڑا کلپ وائرل ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمیں وہ آپریشن سندور میں یہ کہا کرتے تھے رافیل کہاں نہیں, ایسا تو نہیں. پھر کہتے تھے کہ پاکستان نے تو ہمارا کوئی فوجی بات یہ ہے یہ تو ہمیں شرمندہ کروا رہے ہیں. جب فادر لینڈ اسرائیل ہوگا اور مدر لینڈ انڈیا ہوگی تو اس سے نموذی جیسے ہی نمونہ پیدا ہوگا نا, جس کے باپ کا نام نہیں پتا اور جو ہر جگہ جا کے اپنی نیشنلٹی بھی اور اپنی ماں اور باپ بھی چینج کر لیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ بے شرموں اور بے غیرتوں. اور مودی میڈیا کو بھی انہوں نے شٹ اپ کال دیا تھا. مودی میڈیا تو فضول ہے بات کرنا, وہ تو جھوٹوں کا کوئی پرائیویٹ میڈیا ہے, تو وہ تو اب جو کچھ بچے کہہ رہے ہیں اور جس طرح مار رہے ہیں اور جس طرح اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی اکاؤنٹ یہاں سے پریڈ یہ وہ, جب کے جو پروٹیسٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے, ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. میں سر کہہ رہا ہوں جو یہاں پہ جو بے شرم اور بے غیرت لوگ ان سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے, اور نریندر مودی سے بڑا بے شرم اور بے غیرت تو آپ کو ملے گا کوئی نہیں دنیا میں. ایک اور ہے نتن یاہو جو شیطان یاہو ہے, تو جب یہ نیکسس ہوگا تو دنیا میں تباہی اور بربادی بھی ہوگی, اس کو اوور لک کر رہا ہوگا ٹرمپ جیسی شخصیت. چلیں بہت شکریہ جی برگیڈیئر صاحب کا, ہم نے تجزیہ لیا, چاروں انتہائی اہم خبریں تھیں اور جو ڈیولپمنٹ ہے آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.